اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اور اسی طرح دوسری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر حسرت اور افسوس سے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے کچھ دنوں اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ جل جلالہ کسی شخص کو بھی موت کے وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ جیسا کرو گے بھلا ہو یا برا ویسا ہی پاؤ گے۔ اچھے اعمال کیے ہیں اچھا ہی بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہیں برا بدلہ ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک ذرے برابر نیکی جس کو انسان نے نیکی سمجھا ہی نہیں ہوگا، اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور اسی طرح ایک ذرہ برابر برائی جس کو انسان نے برائی سمجھا ہی نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ سامنے لے آئیں گے اور اس کا بھی اس سے حساب ہوگا۔ اللہ اس کی سزا دیں گے، اور اگر معاف فرما دیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مخلص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، جن کو ہر وقت اللہ کا استحضار رہتا ہے، وہ چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے کاموں تک اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ انسان جو پریشانی کے کام ہوتے ہیں ان میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان جب تنگ دستی کے حالت میں ہوتا ہے اور تنگ دستی کے عالم میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن یہی انسان جب اس کے اوپر فتوحات ہوتی ہیں، خوشحالی کا زمانہ ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، بھلا دیتا ہے، اور جب یہ اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی موت آ جائے اور موت کے وقت انسان یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے کچھ دن اور مہلت دے دے تاکہ میں یہ مال جو میں نے کمایا ہے، برسوں کی محنت ہے، تیری راہ میں خرچ کر دوں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، یا میں نے اعمال نہیں کیے ہیں۔ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اعمال ہوتے ہیں بدنی، ایک ہوتے ہیں مالی۔ بدنی اعمال تو انسان جب تک صحت ہے کر سکتا ہے، مالی اعمال کی انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے 1/3، اور یہ کوئی فرض و واجب عمل نہیں ہے، مستحب ہے کہ انسان کو وصیت کر دینا چاہیے، اور وصیت میں جو اس کا مال ہے اس کے تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 900 روپے اس نے اپنی موت کے وقت چھوڑے، تو 900 روپے میں سے 300 روپے کی وصیت کر سکتا ہے، اور جو 600 روپے ہیں ان کی تقسیم ہوگی، یہ وارثوں میں بٹیں گے۔ لیکن اس عمل کو اچھا قرار نہیں دیا ہے، اس لیے کہ زندگی تھی اور صحت کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس صحت کی زندگی میں اس نے خرچ نہیں کیا
اور اللہ کو راضی نہیں کیا، نیک بندوں میں شامل نہیں ہوا، اور جب موت آئی تو پھر یہ وصیت کر رہا ہے، اس لیے اس عمل کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی اگر اس کام کو کرتا تو اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑتا۔ اب یہ جو وصیت کر رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ وارثوں کو ہوگا، کہ وارثین حضرات 900 روپے کے مالک بن رہے تھے، اب وہ 600 کے بنیں گے، اس لیے کہ 300 روپے اس نے وصیت کر دی۔ تو یہ کام پہلے کرنا چاہیے جب انسان تندرست ہو، صحت مند ہو، اپنی ہوش و حواس کی زندگی میں ایسے اعمال کر دینا چاہیے جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہے۔ مرتے ٹائم وصیت کر رہا ہے تو وہ وصیت نافذ تو ہو جائے گی، لیکن اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا ہے۔ باقی جو دوسری وصیتیں ہیں کہ کس کا مجھے دینا ہے، کس سے مجھے لینا ہے، یہ پورا لین دین والے معاملات کا جو رجسٹر ہے وہ تیار رکھنا چاہیے، پرچہ لکھ کر جیب میں رکھنا چاہیے یا گھر میں رکھنا چاہیے، جس سے گھر والوں کو پتہ رہے کہ یہ رجسٹر ہے جس میں یہ لین دین کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یاد دلایا کہ پھر جب موت آ جائے پھر انسان یوں کہنے لگے کہ اللہ مجھے کچھ مہلت اور دے دے تاکہ میں نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، اعمال کروں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیں گے۔ اسی طرح مرنے کے بعد جب یہ گنہگار اور فاسق و فاجر لوگ، کافر حضرات جہنم میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کئی سالوں تک منت سماجت کرتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے، اور ایک ہی کلمہ زبان پر ہوگا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا واقعی تیرے نیک بندے صحیح بتاتے تھے، ہمارے کانوں نے سن لیا کہ واقعی تیرے نیک بندے ہمیں آ کر سمجھاتے تھے، ہمارے کانوں نے بھی سن لیا، ہماری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، اب ہمیں فرجعنا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دے، لوٹا دے ہمیں دنیا میں، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال اتنی کثرت سے کریں گے، اتنی کثرت سے نیک اعمال کریں گے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، انا موقنون، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس بات کو یہ لوگ بولتے رہیں گے، برسوں گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں فرمائیں گے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک سخت اور غصے بھرا جملہ ارشاد ہوگا، بکواس بند کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جملہ فرمائیں گے۔ تو انسان کو اس زندگی سے پہلے ہی دنیا میں تیاری کر لینا چاہیے۔ جب گرگرے کی کیفیت شروع ہوتی ہے، یعنی جب موت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، تو جو نیک بندہ رہتا ہے اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے، تو وہ اچھی صورت میں آتے ہیں، تو وہ اس کو مانوس بھی کرتے ہیں، اس کا دل بھی بہلاتے ہیں کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے بہت اچھی جگہ جا رہا ہے، اس کو بہلاتے ہیں، اس کو مانوس کرتے ہیں، اس کی گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں، اور بڑے ہی پیار سے خود اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور پھر لے کر جاتے ہیں۔ ہزاروں فرشتے اس کے استقبال میں ہوتے ہیں، ہزاروں حوریں اس کے انتظار میں اور اس کے استقبال میں کھڑی رہتی ہیں، کوئی نغمہ پڑھ رہا ہے تو کوئی ترانے پڑھ رہا ہے، اس کی آمد کے گیت آخرت میں گائے جا رہے ہوتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے۔
اللہ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو فاسق و فاجر بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو نہایت ڈراؤنی شکل ہوتی ہے کہ اس شکل کو دیکھنے کے بعد انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، انسان بدحواس ہو جاتا ہے، اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ کلمہ پڑھانے والوں کے کلمے کا اثر اس پر نہیں ہوتا، اس کے پاس کلمہ پڑھنے اور ذکر کرنے کی برکت سے اس کی موت میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا اس کو۔ اگر وہ سمجھتا تو اس کلمے کو پڑھ لیتا، لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ اس لیے زندگی دنیا کی زندگی ہے، زندگی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ دنیا میں اگر اچھے اعمال کر لیے تو ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی خوشی خوشی، اور دنیا میں انسان بہک جائے، پھسل جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر ہمیشہ کا نقصان ہے، ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ اتنی پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کی یاد سے اور اس کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ بڑی محبت سے فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ غفلت بہت ہی مہلک بیماری ہے، غفلت کے نتیجے میں بعض دفعہ ایمان سلب ہو جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے غفلت سے ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، غفلت سے ہر وقت اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ، ہر وقت ایسی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ غفلت کی زندگی سے بچانا۔ غفلت کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ انسان کے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ کوئی دل میں برائی نہیں ہے، دل میں تو وہی محبت ہے جو پہلے تھی، لیکن غفلت کا سبب یعنی ملنے جلنے کم کر دیا، آنا جانا کم کر دیا، بات چیت کم کر دی، کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، صرف غفلت کی وجہ سے دھیان ہی نہیں دیا ادھر۔ وہ سامنے والے جو اپنے لوگ ہیں وہ سوچ لیتے ہیں کہ صاحب یہ اب ناراض ہے یا پتہ نہیں بڑے آدمی بن گئے ہیں، اللہ نے نواز دیا ہے تو ابھی دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو اب دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غفلت کے نتیجے میں بہت سارے فساد لاحق ہو جاتے ہیں، اس لیے غفلت سے بچنا چاہیے۔ اور جو انسان مستعدی کی زندگی گزارتا ہے، متحرک پن کی زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کی بڑی تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ کہیں پر فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی بھی چیز ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے۔ بڑی تعریف کی گئی ہے قرآن کریم میں متعدد جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، خوب سن لو کہ دلوں کو اطمینان، دلوں کو چین و سکون، دلوں کو راحت صرف اللہ کی یاد سے ملتی ہے، صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان دلوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، دنیا کے ہزاروں غموں سے، دنیا کی لاکھوں پریشانیوں سے یہ مطمئن رہتے ہیں۔ ایک انسان پریشان، حواس باختہ، پریشان گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کئی لوگوں کے پاس اپنے مسئلے لے کر جا رہا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان نصیب کر دیا، اس کو دیکھو کہ بے فکری سے بیٹھا ہوا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایک صحابی گھر سے دعا پڑھ کر نکلے اور مسجد میں کسی نے آ کر خبر دی کہ اب گاؤں میں آگ لگ گئی ہے،
گاؤں میں آگ لگ گئی، جاؤ اپنے گھر کو بچاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرا آیا، بھائی گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، تمہارا گھر جل سکتا ہے؟ کہا کہ میرا گھر نہیں جلے گا، اطمینان سے بیٹھے۔ دو تین لوگ اس طرح کے آئے، آخر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آگ جل رہی تھی، بڑی تیزی سے جل رہی تھی، لیکن تمہارے گھر کے پاس آ کر بجھ گئی۔ کہا مجھے یقین تھا، میں جب گھر سے نکلا تھا تو دعا پڑھ کر نکلا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان یہ دعا پڑھ کر نکلے گا اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرمائے گی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتنا اطمینان، یہ اطمینان دعا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اطمینان ہمیں مل جائے اس کی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ یہ دعا پڑھنے سے اطمینان نہیں ملتا ہے، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم ڈوبے رہیں اللہ کے ذکر میں، ہماری زبان رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر میں۔ ہم جس طرح ایک عاشق اپنی محبوبہ کے محبت میں کس طرح ڈوبا ہوا رہتا ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال، اسی کا تصور، اسی طرح ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں صرف اللہ ہی کا تصور ہو، اللہ ہی کا خیال ہو، اللہ ہی کا استحضار ہو، تو پھر بڑے سے بڑے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ دلوں کو اطمینان نصیب کر دیتا ہے۔ اور وہ اعمال اللہ کرواتا ہے جس سے اطمینان نصیب ہو، ایسے اعمال نہیں کرواتا ہے کہ جس سے اطمینان چھن جائے۔ انسان ذرا کر کے تو دیکھے، مثال کے طور پر انسان نے ایسی تجارت میں پیسہ لگا دیا کہ جس میں گھاٹا جائے گا، اب اس کو پریشانی لاحق ہوگی، یہ ٹینشن کا شکار ہوگا، مصیبت کا شکار ہوگا۔ جو لوگ ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذہنوں میں ڈال دیتا ہے ایسی بات کو کہ تم یہاں پیسہ نہ لگاؤ، اس لیے کہ اس میں گھاٹا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ اس کا استعمال کرواتے ہیں، ایسے کام اس سے کرواتے ہیں جس سے اطمینان برقرار رہتا ہے۔ اور جو ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ڈپریشن میں پھنساتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا کرتے ہیں، وہ ٹینشنوں کی زندگی گزارتے ہیں، خیالات اور تصورات میں گم رہتے ہیں، اور پھر اسی میں ان کا جینا اور ان کا زندگی گزارنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ موت بھی ایسی ہی حالت میں جاتی ہے۔ اس لیے غفلت بڑی مہلک چیز ہے، ہر لمحہ انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہے، کتنا اہمیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، لا یلدغ المؤمن فی جحر مرتین، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ یوں تو آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب آسان ہے کہ کئی سوراخ ہے، اس کے اندر موذی جانور ہے، وہ نکل کر ایک مرتبہ ڈس لیا تو دوسری مرتبہ انسان سمجھ جائے گا کہ یہاں نہیں جانا ہے۔ 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، لیکن یہ ظاہری مطلب ہے، حقیقی مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مومن نے دھوکہ کھا لیا، دوسری مرتبہ نہیں کھاتا، یہ مطلب ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، دھوکہ کھا لیا، اب اگلی مرتبہ چوکنے رہو۔ ایک صحابی کا ایک دوسرے صحابی سے لین دین ہوا، نبی نے فوراً تاکید کی کہ لکھ لیا؟ کہا لکھا تو نہیں، کہا لکھو، بھول جاؤ۔ ایک صحابی کا ایک سے لین دین ہوا، انہوں نے لے کے پیسے جیب میں رکھ لیے، کہا گنو، بھول ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب یہ معاملہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا بھروسہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت ہے، ہم ایک دوسرے پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اس بھروسے کی وجہ سے نبی کی ایک سنت ہم نے چھوڑ دی۔ کون سی سنت؟ کہ تم نے مجھے پیسے دیے، میں نے لے کر جیب میں رکھ لیے، میں نے تمہیں دیے، تم نے لے کر جیب میں رکھ لیے۔ یہ صاحب امام صاحب بھی کہیں
غلط دیں گے، ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سے گننے میں ہی غلطی ہو گئی، آپ نے لے کے رکھ لیے اور آپ لے کر گئے گھر، وہاں پر آپ نے گنے، غلط نکل آئے، کچھ کم نکل آئے، تو پھر واپس آئیں گے تو پھر اب برائی پیدا ہوگی۔ پہلے ہی سنت پر عمل کر لیتے تو اس برائی سے بچ جاتے، نقصان سے بچ جاتے، نا اتفاقی سے بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے آپسی محبت اور میلان کی وجہ سے ہم نے ایک سنت کو ترک کر دیا۔ آج یہ چیز بہت عام ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ چیز بہت عام ہے۔ اس لیے ہمارا کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو کسی کے اوپر، لیکن سنت پر عمل کر لیں، سنت پر عمل کر لیں گے۔ ایک واقعہ ہے، میں نے سنا ہے ہمارے ایک ساتھی سے کہ وہ دکان پر گئے، انہوں نے سامان خریدا اور سامان خریدنے کے بعد جب پیسے ان کو واپس دیے تو وہ گننے لگے، تو دکان والے کے تعلقات ہوں گے، کہا کہ حضرت کوئی غلط پیسے تھوڑی دیں گے، نے کہا کہ نہیں صاحب ایک سنت پر تو عمل کر لیں، نے گنے تو 100 روپے زیادہ تھے، کہا دیکھو ہم نے عمل کیا، فائدہ تمہیں ہوا، ایسا ہے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اور یہ اطمینان ایسا نہیں ہے کہ آج ہے کل ختم، یہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ وہ کام اس سے کرواتے ہیں جس سے اطمینان برقرار رہے، اور اگر غافل ہوتا ہے تو پھر ایسے کاموں میں پھنستا ہے کہ بے اطمینانی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ دل پر لگتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا سیاہ نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا تیسرا سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ دل پر لگ گیا۔ وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، اور اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح چکنا پتھر نہیں رہتا، چکنے پتھر پر پانی ڈالو تو سارا پانی بہہ جاتا ہے، اس پتھر کے اوپر کچھ بھی نہیں ٹکتا۔ ایسے ہی دل جب پوری طرح کالا پڑ جاتا ہے تو پھر اس دل پر کوئی بھلائی کی بات اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے دل کو کالا ہونے سے بچائیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتی ہے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ لوہے کی زنگ کو کس طرح دور کیا جائے اس کا طریقہ آپ کو پتا ہے، ایک گھیسنے کی چیز آتی ہے، اس کو گھیسو تو زنگ دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دلوں کی زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور توبہ اور تائب کے راستے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان دلوں کی جنگ ختم کر سکتا ہے، دلوں کو دھو سکتا ہے، اور پھر جب دل مصفا مجلا مسقہ ہو جائے تو پھر ذرا سی لغزش بھی اگر اس سے نادانی میں ہوئی ہے تو گھبرا جاتا ہے، فوراً بے چین ہو جاتا ہے، اور توبہ جب تک نہیں کر لیتا چین نہیں ملتی۔ اس لیے دل کو منور کرنے کے لیے اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے اس یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ اطمینان زندگی کے بہت سارے کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اطمینان کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کام اچھے سے ہوتا ہے، اور بے اطمینانی سے جلدی بازی میں جو کام ہوتا ہے وہ کام بیکار ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی بنتی ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ نے اس کو اس کی ذات سے غافل کر دیا، اب اس کے کام بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو بنتے نظر آ رہے ہوں، آخرت میں بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی یاد کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے، غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔